قربان جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطاری کرا دے، صرف ایک کھجور سے افطاری کرا دے، اس کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بھاری بھرکم افطاری ہو، اور اگر یہ بھی نہیں، میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں او شربت مائن، ایک گلاس پانی سے افطار کرانے پر بھی یہ ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں، صرف دودھ ہو، فرمایا مزقۃ لبن، ایک گھونٹ دودھ پلانے سے بھی اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب صحابہ نے سنا اللہ اکبر، مچل گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ جو آنے والا ہے، جو سایہ فغن ہے ہم پر، ارشاد فرمایا اس کا پہلا عشرہ جو ہے، اس کا اول جو ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی خوب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو درمیانی حصہ ہے، جو درمیانی عشرہ ہے، یہ اللہ کی مغفرت اس میں عام ہوتی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں، آخری حصے میں جہنم سے خوب آزادی ہوتی ہے، جہنم سے خوب آزاد اللہ فرماتا ہے۔ فرمایا من خفف، یہ سمجھنے والی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ الفاظ کیا؟ من خفف۔ میں اس لیے، بہت سارے لوگوں کا یہ ایک بات ہوتی ہے، آپ عربی نہ پڑھا کریں، وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں عربی پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ اللہ کے نبی کے زبان سے جو الفاظ لکھنے ہیں ان کے مٹھاس الگ ہوتی ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اگر جس طرح سے ہمارے فقہا نے یہ رکھا کہ عربی خطبہ ہی عربی دینا ہوگا، اگر کوئی یہ کہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آتا تو عربی نہ پڑھا جائے، اردو میں کہو خطبہ، تو ہمارے فقہا نے جائز نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مٹھاس الگ ہے جو اللہ کے نبی نے دیا۔ تو یہ الفاظ جو میرے آقا کے زبان اقدس سے نکلے، وہ الفاظ اپنے اندر ایک الگ وسعت رکھتے ہیں، ان کی مٹھاس الگ ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو بندہ، جس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے ملازموں سے اس دنوں میں کام میں تخفیف کرا دیتے ہیں، یعنی کام ان سے کم لیتے ہیں، غفر اللہ لہ، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے، واعتقہ من النار، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ فرمانے کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ محدثین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ باب ہی قائم اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں اپنے ملازموں، اپنے خادموں، اپنے غلاموں سے کام کو کم کرا دیا، اور لوگوں کو ترغیب یہ دی کہ اس دنوں میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دو۔ وہاں غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک رواج تھا کہ لوگ جس طرح سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا نہ ہو غلامی کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق کی پامالی نہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اور چار چیزوں کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دنوں میں کرنے والی ہے۔ اس خطبے میں فرمایا وَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، چار چیزوں کی کثرت کرو اس دنوں میں، چار چیزوں کی، چار چیزوں میں سے میرے آقا نے فرمایا خصلتین ترضون بہما ربکم، جن میں سے دو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، یعنی چار چیز ہیں جو روزہ میں کرنے والی ہیں، رمضان مبارک میں کرنے والی ہیں، دو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور دو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ واستغفرونہ، اس دنوں میں یعنی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی زیادہ دو۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والی، یعنی کلمہ شہادت یا کلمہ طیب کہہ لیں، کلمہ طیب کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو، اور استغفار زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں پڑھو۔
یہ اللہ کو راضی کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو استغفار اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی۔ یہ دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ، وہ دو چیزیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، ایک یہ ہے تمہیں جنت کے بغیر چارہ نہیں تو اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم سے آزادی اللہ سے مانگو۔ یہ دو چیز ایسی ہیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، یعنی ضروری چیزیں ہیں یہ کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے آزادی مانگنی چاہیے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اخیر میں وَمَنْ شَبَعَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے ان دنوں میں کسی روزے دار کو پانی پلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتاً لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو روزے دار کو پانی پلائے گا میرے آقا نے فرمایا میں اس کو اپنے حوض کوثر سے قیامت کے دن پانی پلاؤں گا، حتی لا یظمأ یدخل الجنہ، اور ایسا پانی پلاؤں گا، ایسا آب کوثر پلاؤں گا، جام کوثر ایسا پلاؤں گا، میرے آقا نے فرمایا کہ گویا کہ کبھی اس کے بعد اس کو پیاسی نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ اپنے ساتھ اس کو جنت پہ بھی لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے آقا نے جو اپنی زبان اقدس سے رمضان المبارک کے جو فضیلت بیان فرمائی، شعبان المعظم کے آخری دنوں میں کہ ایسا مہینہ آنے والا ہے، صحابہ تم اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اپنی کمر کو کس لو کہ ہم ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے جو کام ہیں زیادہ سے زیادہ کریں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند کام ہے اس سے حتی الامکان ہم دور رہیں گے، اور ہمارا یہ معمول رہے گا کہ ہم نیکیوں کے قریب رہیں گے اور ہم برائیوں سے دور رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا بھی یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، وہ یہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے تمام تر ضروری مصروفیات کو بالائے طاق رکھیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قیام کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بخشش کا سوال کریں، استغفار چاہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، جہنم سے آزادی کا پروانہ لیں۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ شہر تلاوت القرآن، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور امام کہتے ہیں یہ مہینہ شہر اجود، یہ مہینہ زیادہ سخاوت کرنے والا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ جو رمضان کا، ان میں زیادہ سے زیادہ مال کو خیرات کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ امام شافعی سے یہ جو ہے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں جو قرآن کریم کو مکمل ختم کرتا تھا وہ 7 دنوں میں کرتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک آ جاتا ہے تو میں پورے رمضان میں ہر دن میں 2 ختم کرتا ہوں، تقریباً پورے رمضان میں 60 ختم کرتا ہوں، یعنی قرآن اتنا پڑھتا ہوں۔ اور اسی لیے امام شافعی کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کسی ایک مسئلے میں اٹک جاتے ہیں تو 300 400 بار قرآن پڑھتے ہیں، تب جا کے ان کو کہتے ہیں مسئلہ ملتا ہے ایک مسئلے کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آئے گا اس میں خوب تلاوتیں کرو۔ ایک اور حدیث بیان کر دوں، وقت تو اب نکل رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ حدیث جو ہے طبرانی کی ہے، اور اس کو جو ہے خطیب بغدادی نے بھی اپنی تاریخ بغداد میں نقل کیا، اور اس حدیث میں میرے آقا نے ایک زجر فرمائی ہے کہ میری امت جب تک رمضان المبارک کا ادب کرتی رہے گی وہ کار خیر پر رہے گی، اور جب رمضان کا ان سے ادب نکل جائے گا تو 2 چیزیں ان میں عام ہو جائیں گی۔ آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ، اللہ اکبر، کہاں تک دیکھتی تھی میری آقا کی نگاہ، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ رمضان میں کوئی مسلمان، اور اس زمانے میں تو کوئی مجوسی، کوئی غیر مسلم بھی عام طور سے کھاتا نہیں تھا، وہ بھی رمضان کا ادب کرتا تھا، لیکن آج حالت یہ کہ مسلمانوں کی چائے کی دکان بھی دن میں کھلی رہتی ہے رمضان میں،
مسلمانوں کی بھی کھانے پینے کی دکان آپ دیکھیں کھلی رہتی ہے، اندر پردہ ڈال کے کھلاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا ادب، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، درود شریف ایک مرتبہ اور پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان امتی لن تغزا ما اقاموا صیام رمضان، میری امت اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کی وہ تعظیم کرتی رہے گی، اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی، میرے آقا نے فرمایا۔ تو جب یہ فرمایا تو اب پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا کوئی رمضان کی بھی بے ادبی کرتا ہے؟ اور اگر رمضان کی کوئی بے ادبی کرتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، تو اس کے بدلے میں اس کو سزا کیا ہوتی ہے؟ قیل یا رسول اللہ وما خزیہم فی اضاعۃ شہر رمضان، رمضان کا جو تعظیم کرنے کا ایک مقام تھا، رمضان کا جو ادب تھا، اگر کوئی ادب نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں اللہ کیا اس کو ذلت دیتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، انتہاک المحارم فیہ، اس میں حرام کام عام ہو جاتا ہے، حرام عام ہو جاتا ہے اگر کوئی رمضان کا ادب نہیں کرتا مسلمان ہو کر کے۔ اور کیا ہے حرام وہ چیز؟ میرے آقا نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا، من عمل فیہ زنا او شرب خمرا لعنہ اللہ، یہ دو چیز کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، جو رمضان کا ادب نہیں کرتا، یعنی میری امت اگر جب رمضان کا ادب کرنا چھوڑ دے گی، حرام کام عام ہو جائے گا، اور وہ دو حرام میں یہ ہے کہ میری امت میں زنا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، شراب نوشی اور زنا، اگر ہم نظر عمیق سے دیکھیں اور ہم اصلاح کی نظر سے دیکھیں تو گویا کہ ہمارے اندر بھی، یعنی ہمارے معاشرے میں بھی اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی رمضان کے دنوں میں بھی مسلمان ہو کر کے دنوں میں شراب نوشی کرنے والے شراب پیتے رہتے ہیں، اور غلط کام کرنے والے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں احتیاط چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھیں، لیکن اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کتنی حرام چیزوں کو دیکھ لیں ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس میں ہم لگے بھی رہتے ہیں۔ لوگ رمضان کی راتوں میں جو ان کا پہلے معمول رہتا ہے وہ بعد میں بھی وہی معمول رہتا ہے۔ اب اس میں کیا کہوں، تو یہ آنکھوں کا زنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو فرمایا کہ جب رمضان کا ادب نکل جائے گا تو دو چیزیں عام ہوں گی، وہ حرام عام ہوگا، ایک تو شراب نوشی اور دوسرا زنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر کوئی اسی طرح مر جائے، دوسرا رمضان نہ پائے، یعنی زنا کرنے والا زنا کے عالم میں مر جائے، شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی میں مر جائے، تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ فَلَيْسَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، اللہ کے پاس اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ رمضان آنے والا، اب اس رمضان میں کوئی اس کا ادب نہ کرے اور جو اس کا معمول ہے وہی معمول رہا، اگلے سال رمضان ملنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ فَاتَّقُوا شَهْرَ رمضان، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، رمضان کے مہینوں کا ادب کرو، رمضان کے مہینوں میں تقوی اختیار کرو، رمضان کے مہینوں میں متقی بن جاؤ۔ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لَا تُضَاعَفُ فِي مَا سِوَاهُ، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کام کرنے میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی ہے کہ اس میں کئی ہزار گنا بڑھا کے اللہ دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ، لیکن برائی کرنے میں اللہ یہ نہیں کہ اگر تم برائی کرو تو ایک برائی کا بدلہ 700 کے قریب کر دے، نہیں، برائی کا بدلہ تو وہی رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے کرم کے صدقے میں ہم پر یہ کرم نوازی فرمائی کہ اگر ہم رمضان میں، میرے آقا فرماتے، نیکیاں کرتے ہیں تو کئی ہزار اس میں بڑھا دی کر کے ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم اگر خدا نخواستہ گناہ کرتے ہیں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بہرحال فَاتَّقُوا شَهْرَ رمضان، رمضان کا ادب کرو، رمضان میں تقوی اختیار کرو، رمضان المبارک کا ادب اور اس کی تعظیم بجا لانے میں
کہیں بھی کوئی کسر نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں خوب نیکیوں کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔